اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے، جتنا ان کی سنتوں کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں گے، اتنا ہی ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ اور اللہ کی قریبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل ہماری کامیابی کا ذریعہ۔ دوستو، جس کی زندگی میں جتنا دین ہوگا، جتنا اللہ کا حکم ہوگا، اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا۔ اور آج ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں کہاں لگ رہی ہیں، ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں۔ دوستو، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ساری زندگی اللہ کے رسول صرف اسی فکر میں رہے کہ ہماری امت کیسے جنت میں چلی جائے، جہنم سے کیسے بچ جائے، ساری زندگی اس کی فکر کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول ایک دن جب گھر میں تشریف لائے، میں نے ان کی طبیعت کو بڑا حساس بشاش دیکھا کہ خوش ہے اللہ کے رسول، تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے سارے گناہ کو معاف فرما دے۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ عائشہ کے سارے گناہ کو معاف فرما، جان بوجھ کر کیے ہو اس کو بھی معاف فرما، جو انجانے میں ہو گئے ہو اس کو بھی معاف فرما۔ اللہ کے رسول نے دعا کر دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی خوش ہوئی کہ ان کی خوشی ان کے بدن سے، ان کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عائشہ بہت خوش ہو؟ کہا بے شک یا رسول اللہ میں بہت خوش ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آپ نے جو میرے لیے دعا کی کہ اللہ میرے سارے گناہ کو معاف فرمائے اور آخرت میں جنت کا مقیم بنائے، تو میں خوش نہ رہوں؟ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو بے شک قبول کر لیا ہو، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ آپ جس کے لیے دعا کریں اور اس کی بخشش نہ ہو۔ قربان جائیں دوستو، اللہ کے رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ عائشہ میرے دعا کرنے پر بہت خوش ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جی یا رسول اللہ میں بہت خوش ہوں، اور مجھے اس پر یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی۔ کہا میری عائشہ میں نے تیرے لیے صرف ایک دفعہ دعا کی، تو اتنی خوش ہے، اور میں اپنی امت کے لیے 5 فرض نمازوں کے بعد یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو جنت میں جانے والا بنا، جنت عطا فرما۔ ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول ہم سب کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ آج امت کہاں جا رہی ہے میرے بھائی؟ اللہ کے رسول نے ہر موقع پر صرف اسی خواہش میں رہے کہ کیسے میری امت جنت میں چلی جائے، اسی فکر میں رہا کرتے تھے۔ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیڑے میں تشریف لاتے ہیں، رات کا وقت ہے، آپ لیٹتے ہیں، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رات کا کچھ وقت گزرا اور میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے فکر ہوئی کہ کفار مکہ
اس وقت اسی فراق میں رہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دی جائے، اذیت پہنچائی جائے، اور نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کے بھی فراق میں رہا کرتے تھے۔ تو ان کو فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ انہونی ہو جائے، تو وہ باہر نکل کر تلاش کرتی ہے، نہیں ملتے ہیں، تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جاتی ہے، کنڈی کھٹکھٹاتی ہے۔ وہ جب باہر نکلتے ہیں تو انہیں یہ سارا ماجرا بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول آئے تھے، لیکن اب رات کا اتنا وقت ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول اپنے چارپائی پر نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے لوگ نکل کر اللہ کے رسول کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، ساری جگہ ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن نہیں ملتے۔ تو مکے کے باہر جب نکلتے ہیں، جنت البقیع میں جا کے دیکھتے ہیں، تو کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول سجدے میں پڑے ہوئے رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سجدے میں پڑے رو رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں رو رو کر۔ جب کافی دیر تک وہ لوگ کھڑے رہے، اللہ کے رسول نے سر نہیں اٹھایا سجدے سے، اور ایسی چیخ، ایسی آہ ان کے گلے سے، ان کے زبان سے، ان کے منہ سے نکلی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے شک ہوا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ابا فوت ہو گئے۔ ان کو یہ اندیشہ ہوا، یہ شک ہوا، یہ صبح ہوا، تو انہوں نے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول کو کانوں سے پکڑ کر اٹھا لیا، اور کیا دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے، حتیٰ کہ جس جگہ پر اللہ کے رسول نے سجدہ کیا تھا وہ جگہ بھی آنسوؤں سے بھیگ چکی ہوئی، آنسوؤں سے بھر چکی ہے۔ اتنا اللہ کے رسول سجدے میں رو رہے تھے، اور کیا فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ تو نے بڑی جلدی کر دی، اے میری بیٹی فاطمہ تو نے بڑی جلدی کر دی، ورنہ آج میں اپنی امت کو بخشوا لیتا، آج میں اپنی امت کو معاف کروا لیتا۔ اللہ کے رسول رو رو کر سجدے میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اتنی محبت، اتنی وفاؤں والا رسول ہم لوگوں کو ملا دوستوں۔ ہمارا کہاں لگ رہا ہے وقت؟ اللہ کے نبی کے ایک بھی شریعت پر ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک بھی سنت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستوں کہاں جائیں گے ہم؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کیسے ہماری بخشش ہوگی؟ کیسے ہمارے معاملے جو ہے حل ہوں گے؟ آخرت کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے دوستوں۔ عمل چاہیے، عمل چاہیے۔ دنیا کی دولت وہاں کام نہیں آئے گی، دنیا کے عیش و آرام وہاں کام نہیں آئیں گے، بیوی بچے وہاں کام نہیں آئیں گے، بینک بیلنس کام نہیں آئے گا، کھیتی باڑی کام نہیں آئے گی، ملازمت کام نہیں آئے گی، چودراہٹ کام نہیں آئے گی۔ آخرت میں کام آئے گا تو ہمارا عمل کام آئے گا، یہ ہم نے کتنا نیک عمل کیا ہے دوست، یہ کام آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ اسی فراق میں رہے کہ میری امت کیسے جنت میں چلی جائے، اور ہم اپنے عمل سے ہمیشہ کوشش میں رہتے ہیں کہ کیسے جہنم میں پہنچ جائے۔ اگر ہم نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو دوستوں خود سوچ لینا ہم کہاں جائیں گے؟ ٹھکانے تو دو ہی ہیں، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، تیسرا تو کوئی نہیں۔ تو اپنے عمل کو دیکھتے ہوئے ہر انسان اپنا احاطہ کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ وہ کہاں جائے گا۔ دوستوں ایک انسان ہو، جاہل ہو، اس کو پتہ نہ ہو کسی چیز کا، پھر وہ غلطی کرے تو بنتا ہے کہ بھائی اس کو پتہ نہیں تھا، اس کے لیے غلطی ہو گئی۔ ہمارے سامنے تو قرآن حدیث ہماری رہبری کر رہی ہے نا، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول تو آ کے ایک ایک چیز ہم کو بتلا گئی نا، شریعت کی، دین کی، کوئی بھی چیز باقی تو نہیں رہی کہ جو اللہ کے رسول نے ہم کو نہ بتایا ہو۔ بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا، لیٹنے کا بھی طریقہ بتایا، کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، نہانے کا طریقہ بتایا، بالوں میں کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا، کپڑے پہننے کا طریقہ بتلایا، کپڑے اتارنے کا طریقہ بتلایا، شادی بیاہ کا طریقہ بتلایا، موت مٹی کا بھی طریقہ بتلایا۔ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے رسول نے ہم کو نہیں بتائی میرے بھائی؟ اور تمہاری کامیابی کس میں ہے، تمہاری ناکامیابی کس میں ہے، تم کیسے کامیاب ہوگے، تم کیسے ناکام ہوگے، ساری چیزیں ہمارے سامنے آیا ہے، کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ہم ہی نہیں دیکھ پا رہے، ہم ہی نہیں پڑھ پا رہے، تو ہماری غلطی ہے نا۔ آخر کیا وجہ ہے دوستو، کیا بنا لیں گے ہم؟ آخر کوئی منع بھی تو نہیں کر رہا ہے کہ دنیا نہ کماؤ، گھومو ٹہلو نہ، ہنسی مذاق نہ کرو، شادی بیاہ نہ کرو، کون منع کر رہا ہے بھائی؟ ساری چیزیں، دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے عیش و آسائش کے لیے بنا دی گئی ہیں، تم استعمال کرو نا، جتنا کھانا چاہو کھا لو،
لیکن جب بھی یہ پکار ہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سارے کاموں کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف دوڑو دوستو. یہ کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر کی جب صدا آ جائے نا تو یہ سمجھ لو اللہ سب سے بڑا ہے. اب اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. ہمارا کاروبار نہیں، ہمارے بیوی بچے نہیں، ہماری دکانداری نہیں، ہماری ملازمت نہیں، کچھ نہیں، سب ختم. سیدھا مسجد اللہ 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 کرنے کے لیے. یہ ہماری کامیابی ہوگی میرے بھائی. ورنہ تو قبر میں کون جائے گا ہمارا سب پرسان حال بننے؟ جب منکر نکیر آ جائیں گے سوالات کرنے کے لیے، بتا تیرا رب کون ہے؟ ارے جب رب کی ہم نے مانی ہوگی نا تب تو بتائیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے. جب ہم نے دنیا میں اللہ کے ایک بھی حکم کو مانا ہی نہیں، اللہ کے ایک حکم کو ہم نے پورا ہی نہیں کیا، تو ہم کیسے بتا پائیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم تو یہاں نماز بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، قرآن بھی نہیں پڑھتے، شریعت کی ایک بھی باتوں پر عمل نہیں کرتے، لیکن ہمیں پتا تو ہے نا کہ ہمارا رب اللہ ہے. جانتے تو ہے نا. کوئی پوچھ لے بھائی بتاؤ تمہارا رب کون ہے، ہم فٹ سے بتا دیں گے ہمارا رب اللہ ہے. کوئی پوچھ لے تمہارا دین کیا ہے، ہم بھلے بھی دین پر نہیں کام کر رہے ہیں، نہیں چل رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں شریعت کو نہیں اتار رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بتا تو سکتے ہیں نا کہ ہمارا دین اسلام ہے. ہر انسان جانتا ہے، چاہے نمازی ہو چاہے بے نمازی ہو، چاہے نیک ہو چاہے گنہگار ہو، سب بتا دیں گے. لیکن دوستو آج کے وقت میں ایک چیز ایک دم تو ٹوک بتا دے رہا ہوں بھائی، کہ ایسا وقت آ چکا ہے نا جس میں ایسے بچے، ایسے ہمارے نوجوان جو ساتھی ہیں نا، ان کو یہ نہیں پتا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہمارے نبی ہیں کون. ابھی ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں جہاں پر اتنی دینی باتیں، دینی واز، تقریریں، بیان علماء کے سارے ہو رہے ہیں، ہر چیز آیا ہے، یوٹیوب پر دیکھ لو، گوگل پہ جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو ہر چیز. لیکن ایسے ماحول میں بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے نبی کون ہے. تو بتاؤ ہم کیسے قبر میں کیسے بتا پائیں گے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ارے جب ہم ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں گے، تب تو ہم جانیں گے نا کہ ہمارا نبی کون ہے. انہیں کیسے بتا پائیں گے؟ کیسے ہمارے مسئلے حل ہوں گے میرے بھائی؟ اللہ کے رسول نے ہمیشہ اسی امت کے چکر میں پڑے رہے کہ میری امت کیسے جو ہے نا جنت میں چلی جائے. اللہ کے رسول ایک جگہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر نکلے، باغوں میں گئے تو دیکھا تو کھجوریں جو تھی نا وہ اوپر سے گری ہوئی تھی. اللہ کے رسول نے وہ گری ہوئی کھجوروں کو صاف کر کے نا کھانے لگے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول، کہتے ہیں عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہ اللہ کے رسول مجھے بھوک نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ میرا 4 دن کا فاقہ ہے، میں تو کھاؤں گا نا. عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہا نہیں میں اللہ سے دعا نہیں کرتا، میں اسی حالت میں اللہ سے ملوں گا، لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ میں بھوکا رہوں میری امت کھانے والی بنے. اے اللہ میں بھوکا رہوں چلے گا لیکن میری امت کو بھوکا نہ رکھنا. اے اللہ میں پھٹے پرانے کپڑے میں زندگی گزار کے چلا جاؤں گا لیکن میری امت اچھے لباس پہنے، اچھے کپڑے پہنے. اے اللہ میں ساری زندگی اونٹ کھچر گدھے کی سواری کر لوں گا لیکن میری امت بڑی سواریوں میں سوار ہو. ہمیشہ یہ خواہش میں رہے کہ میری امت میری امت میری امت. اور کیسا وہ وقت ہوگا میرے بھائی کہ حشر کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب اپنی اپنی دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت میں بھی اللہ کے رسول ہی ہوں گے جو امتی امتی پکار رہے ہوں گے. اس وقت کوئی نبی کام نہیں آئے گا، کوئی بزرگ کام نہیں آئے گا، کوئی بابا کام نہیں آئے گا. صرف اللہ کے رسول واحد ایک ذات ہوں گے جو اس دن بھی کام آئیں گے. اس دن بھی حشر کے میدان میں بھی اگر کوئی شخصیت ہمارے کام آئے گی تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول کتنے احسانات گناؤں میرے بھائی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم دنیا میں ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پہچانتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پہچانتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پہچانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پہچانتے ہیں، حضرت طلحہ کو پہچانتے ہیں، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے ہیں، حضرت رؤف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
پہچانتے ہیں، تمام صحابہ جو آپ کے ساتھ ہیں آپ ان کو پہچانتے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول یہ تو بتائے نا کہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کے بعد جو امت آئے گی نا اس کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ کیسا پیارا جواب اللہ کے رسول نے دیا، کہا اے میرے صحابہ تم کو تو آخرت میں پہچاننے میں تھوڑی دیر ہو سکتی ہے، لیکن جو میرے بعد میری امت آئے گی نا ان کو پہچاننے میں دیر کوئی نہیں ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے یا رسول اللہ ان کی نشانیاں تو بتا دیں، ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کی پہچان یہی ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو جس میں وضو کیے جاتے ہیں وہ اعضاء چاند سورج کی طرح چمکدار ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور ان کے چہرے میرے چہرے کے مشابہ ہوں گے، میرے چہرے کی طرح ہوں گے۔ مسئلہ یہ کہ ان کے چہروں پر بھی میرے جیسی داڑھی ہوگی۔ آج ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ہر ہفتہ داڑھی پر جو ہے نا اسطورہ چلا دیتے ہیں۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے اور میں نے ان کو دیکھا تو ان کے سینے مبارک سے نہ خون بہہ رہا تھا، تو میں نے باساختہ پوچھا یا رسول اللہ آپ کے سینے پر یہ زخم کیسے؟ بزرگ فرمانے لگے یا رسول اللہ جب سینے پر وہ زخم کو دیکھا، خون بہتا ہوا دیکھا تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتا دے، مجھے یہ فرما دے کہ یہ خون کیسے بہ رہا ہے، یہ آپ کے سینے پر اتنے زخم کیسے آئے؟ یا اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ یہ میری امت کے دیے ہوئے وہ زخم ہیں جو وہ اپنے چہرے پر اسطورہ چلاتا ہے اور محمد رسول اللہ کے سینے پر وہ اسطورہ چلتا ہے۔ نئی بات سمجھ میں آتی دوستو، ہم کس کو دکھانے کے لیے یہ چہرہ منائے پھرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے مردوں کو خوبصورت ہی بنایا ہے چہرے کے بالوں کو دیکھ کر، اور عورت کو خوبصورت بنایا ہے اس کے سر کے بالوں کو دیکھ کر۔ اگرچہ ہم تو چلو ٹھیک ہے داڑیاں منا لی سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن کوئی اگر عورت گنجی ہو کر سر مڑوا کر اگر تمہارے سامنے نکاح کا پیغام رکھے تو کوئی ہے قبول کرنے والا؟ کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے خوبصورتی اس کو عطا کر دی سر کے بالوں کو دے کر، اور مردوں کو خوبصورتی دی چہروں کے بالوں کو دے کر، تو ہم سب اچٹ میدان کیے پھرتے ہیں۔ دوستو ہم نے اپنی پہچان کھو کے رکھ دی ہے۔ اللہ کے رسول ہم کو پہچانیں گے کیسے میرے بھائی؟ ذرا سوچے تو صحیح۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ میں نے مردوں کو حسن بخشا ہی ہے چہرے کے بالوں کو دے کر، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی تقلید میں انٹرفیئر کرنے والے؟ پھر ہماری غلطی نہیں ہے، ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہماری زندگیوں میں سکون آئے تو کہاں سے آئے؟ نمازی بھی پریشان، حاجی بھی پریشان، رمضان کے روزے رکھنے والا بھی پریشان، کیونکہ ہم نے آدھا دیدر آدھا بٹیر والا حساب ہے، ایک چیز پر عمل کیا دوسری چیز کو چھوڑ دیا۔ وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن پورے دین میں داخل ہو جاؤ، آدھا دیدر آدھا بٹیر مت کرو، پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارا کیا ہے دوستو؟ ہمارا کیا ہے؟ ساری زندگی ہم ہائے دنیا میں کرتے رہے اور اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ بہت اور بھی تکلیف میں دقت میں ہوں گے نا۔ تو ذرا سوچیں، اپنا احاطہ کریں میرے بھائی کہ یہ دین جو ہمیں دیا گیا ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہماری کامیابی کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے۔ بھائی ہم سجدہ نہیں کریں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ اللہ کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پوری دنیا کے انسان اگر عبادت کرنا چھوڑ دے، مجھے سجدہ کرنا چھوڑ دے، میرا نام لینا چھوڑ دے، میرے قرآن کو چھوڑ دے، میری شریعت کو چھوڑ دے، تب بھی میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور ساری کائنات سجدے میں 24 گھنٹہ اگر گر جائے، سبحان ربی الاعلیٰ اور عظیم کی تسبیح پڑھنے لگے، تب بھی میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ رب ہے، وہ اللہ ہے کہ اس کی ربوبیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی۔ یہ جو نمازیں دی گئی ہیں، صلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب اللہ سے ملاقات ہے۔ نہیں سمجھ میں آتی دوستو بات؟ کیونکہ یقین جو ہے نا وہ بگڑ گیا ہے، سارا یقین، سارا دماغ، سب کچھ صلاحیتیں ہماری دنیا پہ لگ چکی ہوئی ہیں، ہمیشہ دنیا دنیا دنیا۔ دوستو یہ دنیا کام نہیں آنے والی ہے،
اس دنیا سے باہر نکلیں، شریعت کو دیکھیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھنگالیں، سمجھیں، دیکھیں کہ ہم کرنے کیا آئے تھے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ دوستو یہ بھی ایک مقام ہے، اور ایسا مقام کہ بتاؤ کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم غلطی کر رہے ہیں بھائی۔ نہ جاننے والا تو جاہل ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے علم میں تو ساری باتیں ہیں۔ دوستو وعدہ کرو کہ ہم نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے، اپنے چہرے کو سنت سے سجائیں گے اور اسلامک لباس پہنیں گے، 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوستو یہ اتوار کے دن شب برات ہے، اس رات کو جاگا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ پہلے کی جو امتیں تھی اللہ کے رسول، ان کی تو عمریں 9 سال 8 سال 800 سال 1000 سال ہوا کرتی تھی، وہ تو ہم سے عبادت میں بہت آگے ہوں گے، بہت زیادہ آگے ہوں گے۔ ہماری تو مختصر سی زندگی ہے، 60-70 سال زندگی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، وہ ہم سے عمل میں بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے نبی کو بتاتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں تمہیں ایک ایسی رات دیتا ہوں نا کہ جو ایک رات عبادت کر لے گا اس کو 70-80 سال عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور یہی وہ رات ہے کہ جس رات میں سارا لیکھا جوکھا انسان کا نا وہ لکھ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک سال میں کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، کس کو کتنی روزی پہنچے گی، کون کتنا کھائے گا، ہر چیز اس رات میں اس کا کمپلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ پوری کوشش کریں کہ اس رات کو ہم انشاءاللہ جاگیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور نفلوں کا اہتمام کریں گے، تسبیحات کا اہتمام کریں گے، اپنے لیے دعا مانگیں گے، اپنے اہل خانہ کے لیے دعا مانگیں گے اور پوری دنیا کی امتوں کے لیے، سب کے لیے دعا مانگیں گے، سب کی اصلاح کے لیے دعا مانگیں گے، سب کی بخشش کی دعا مانگیں گے۔ دوستو انشاءاللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ رمضان بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں، لوگوں میں چل پھر کر ان کو دعوت دیں کہ مسجد آنے کی دعوت دیں، اور اپنے جو بھائی مسلمان بھائی ہیں ان کو یہ بتائیں، دین کی باتیں بتائیں، چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں بتا کر ان کو نرد مسجد میں آنے والا بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت بات